لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك ہم سب نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلد مسجد میں حاضر ہونے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی عبادت میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ماہ سفر المظفر جاری و ثانی ہے، اور ماہ سفر المظفر میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ کے اعراس منائے جا رہے ہیں، اولیاء کرام کے تذکرے جاری و ثانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کا احسان نصیب فرمائے، اور جس بھی ہستی کا ذکر کیا جائے اور وہ ہستیاں ایسی ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو ان کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، جس طرح اپنے شب و روز بسر کیے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر خیر کی برکت سے ہمیں بھی اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی ترغیب ملتی ہے کہ کاش کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے رب کو راضی کیا تو ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اور دین اسلام کی ایسی ہی ایک عظیم ہستی جن کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے، وہ مبارک ہستی ایسی عظیم و شان ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند سال نہیں
صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی جاری ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5ویں صدی ہے۔ 5ویں صدی اور 15ویں صدی اتنا بڑا فرق ہے، لیکن اتنے بڑے فرق کے بعد بھی دنیا آپ کے نام کے ڈنکے اس شان سے بجا رہی ہے کہ بظاہر تو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی آپ سے محبت کرنے والے آپ کو داتا دلبخش علی ملویری کے نام سے پکار رہے ہیں۔ آج بھی داتا دلبخش علی ملویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سنہ ولادت 400 ہجری، آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے علاقے غزل میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں خاندانی ورثہ ملا، کہ جن کے والد بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، جن کی والدہ بھی اللہ کی محبوب بندی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم کو اس شان والے کہ بزرگان دین رحمہ اللہ آپ کے ماموں کو تاج اولیاء فرمایا کرتے ہیں، آپ کے ماموں کو تاج اولیاء فرمایا کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت سیدنا داتا دلبخش علی ملویری رحمۃ اللہ تعالی کی کلیت ابو حسن ہے، آپ کا نام علی ہے، اور آپ کا مشہور ترین لقب کہ جس سے آپ کی پہچان ہے وہ داتا دلبخش علی ملویری ہے، کہ آپ کو دنیا داتا صاحب داتا دلبخش رحمۃ اللہ تعالی کہہ کر پکارتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ اپنے ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیضان حاصل ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیضان حاصل ہے، اور آپ کو ایسا عظیم فیضان حاصل ہے کہ دو راستوں سے آپ کا سلسلہ کہ مولا علی شیر خدا تک اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا جا ملتا ہے۔ بہت ہی کم واسطوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا تک اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شکل تک جا ملتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، آپ کو مکتب بھیجا جاتا ہے، مدرسے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایسا کمال عطا فرمایا کہ آج جب تک بچے کو لفظ کا پڑھا دیا جائے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے اندر خود صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن حضور داتا دلبخش علی ملویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں کہ جب آپ مدرسے جاتے ہیں صرف حروف کی پہچان آپ کو کروائی جاتی ہے، الف ایسے ہوتا ہے، با یوں ہوتا ہے، تا یوں ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو ہوتے ہیں، اس طرح حروف کی پہچان کروائی گئی۔ جب حروف کی پہچان کروائی گئی تو داتا دلبخش علی ملویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حروف پہچان
شہر میں رہتے تھے وہ علماء کا شہر تھا. وہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ تشریف فرما تھے. تو آپ رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں. ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوتا ہے, آپ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے علم کا یہ عالم ہے. اور جسے علم کی لذت مل جاتی ہے, جسے علم کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے, جسے علم کی حقیقی روح نصیب ہو جاتی ہے, تو اس کے دل میں صرف یہی خواہش ہوتی ہے, یہی جستجو ہوتی ہے کہ اب میری زندگی علم حاصل کرنے میں مشغول رہے, اب میری زندگی علم حاصل کرنے میں ہی گزر جائے. لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن مشائخ سے, جن اساتذہ سے علم حاصل کیا, آپ نے کئی شہروں کا سفر اختیار فرمایا. اور پہلے اس طرح سفر نہ تھا جیسے آج سفر ہے. پیدل سفر کیا جاتا تھا, جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا. آج جو گھنٹوں کا سفر کیا جاتا ہے وہ گزشتہ دور میں کئی دنوں تک, کئی مہینوں کے بعد انسان اپنی منزل کو پہنچتا تھا. سفر کی اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کا آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اساتذہ کی اور ان مشائخ کی تعداد یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا. انسان جو آج موجود ہیں یا گزشتہ ادوار میں جو بزرگانی دین گزرے, اور اگر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں, ہمارے اساتذہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. بہت زیادہ بتاتی ہے. بعض ایسے ہوں گے جن کا کوئی بھی استاد نہیں ہوگا, صرف کام سکھانے والا استاد ہوگا, ایک کا استاد کوئی نہیں ہوگا. لیکن داتا کنور علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استادوں کی تعداد 300 ہے. آپ نے 300 مشائخ سے علم حاصل کیا. سوچئے آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا اگر انسان علم حاصل کرنے میں ایک ہی استاد کے پاس ڈٹ کر علم حاصل کرتا رہتا ہے تو بسا اوقات اس کے لیے علم کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. لیکن جس کے استادوں کی, جس کے مشائخ کی تعداد ہی 300 ہو تو اس کے علم کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے. اور آپ اتنی مشغولیت کے ساتھ, اتنے شوق کے ساتھ علم حاصل فرمایا کرتے کہ آپ جب علم کا مطالعہ کر رہے ہوتے آپ کو کھانے پینے کا ہوش نہ ہوتا. یہاں تک کہ بادشاہ وقت آپ کے مدرسے میں آیا, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب آپ کے مدرسے میں آئے سارے طلباء آپ سے ملاقات کرنے کے لیے دوڑ پڑے کیونکہ آپ بزرگ تھے اور ایسے بزرگ تھے, ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کا جو غلام تھا ایاز, اس کے بیٹے کا نام تھا محمد, اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد کہہ کر اسے مخاطب کیا کرتے. ایک دن ایاز نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت نے میرے بیٹے کو کہا ہے, ایاز کے بیٹے محمد کہہ کر نہ پکارا, کہا ہے ایاز کے بیٹے. عرض کی بھائی جان کیا بات ہے, آپ پہلے تو میرے بیٹے کو نام سے بلایا کرتے تھے, آج آپ نے فرمایا اے ایاز کے بیٹے. تو جواب ملا کہ دراصل بات یہ ہے تیرے بیٹے کا نام میرے آقا کے نام پر ہے اور میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں بے وضو اپنے محبوب صلی اللہ
بلکہ اے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ تو سوچئے جو نام لینے میں اتنا ادب کرتے ہیں، ان کی ذات میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا عشق کیسا ہوگا۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں جاتے ہیں، سارے طلباء آپ سے ملاقات کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، لیکن داتا صاحب علم حاصل کرنے میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ کون آیا۔ آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اے دادا، آپ کا نام اس وقت دادا نام تھا، آپ کو نام سے پکارا ہے علی، کیا تم نے نہ دیکھا کہ کون آیا ہے؟ جیسے ہی استاد کی پکار سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بادشاہ وقت موجود ہیں، بادشاہ وقت دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ علم حاصل کرنے میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے بادشاہ کے آنے کا بھی علم نہ ہوا۔ جیسے ہی دادا صاحب پر بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر ڈالتے ہیں، دادا صاحب کی زیارت نہیں کر سکتے، فوراً نظریں پھیر لیتے ہیں، اور نظریں پھیر لینے کے بعد استاد صاحب سے فرماتے ہیں کہ استاد محترم، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت ہی زیادہ رغبت ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ ہمارے مدرسے کی زینت ہے۔ ایسے بچے مدرسے کی زینت ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں علم کے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، تو یہ تو ہمارے مدرسے کی زینت ہے۔ اگر یہ نہ ہو ہمارا مدرسہ بے رونق ہو جائے، اسی کی آمد کی وجہ سے ہمارا مدرسہ رونق افروز ہوا۔ اور دادا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد، سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ وقت اختتامی چل رہا ہے، مزید زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، آج سلسلہ طریقت میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ آپ افغانستان کے پیدا ہونے والے ہیں، اپنے پیر صاحب کے حکم پر، کہ آج جو لوگ بدبختی کر رہے ہیں، وہ بدبختیاں کرنے والے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ ان بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں داتا نے کیا دین کا کام کیا، داتا نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اسی طرح اور بزرگان دین کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں، داتا نے دین کا یہ کام کیا ہے کہ جس دین کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف بظاہر ایسا لگتا ہے تم علم کی باتیں کرتے ہو، تم زمانے میں تو بڑے عالم جانے جاتے ہو، لیکن علم کے نور سے محروم ہو۔ داتا کے تو دین کی خدمت کا عالم یہ ہے کہ 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور جب پیر صاحب کے حکم پر لاہور آپ کی آمد ہوتی ہے تو ہزاروں مسلمان آپ کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں، ہزاروں کفار آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ دین کا کام کیا۔ آج 2 کتابیں پڑھ کر ان اللہ والوں کی شان میں توہین کرتے ہیں، اور اس طرح دینی بکواسات کرتے ہیں کہ قرآن میں اولیاء کی کیا شان ہے، قرآن میں تو اولیاء کی کوئی شان نہیں ہے، انہیں تو قیامت میں اپنی فکر پڑی ہوگی، یہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ تو قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان جا بجا بیان ہوئی، اور ایک عظیم ترین شان جو قرآن بیان کرتا ہے ہمیں توجہ دلا کر کہتا ہے، اور قرآن سے یوں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان پر رب تعالیٰ کا تو ایسا کرم ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان پر کچھ غم ہے، ان پر کسی قسم کا بھی غم نہیں ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے۔ تو ہمیں ایسی پاک ہستیوں کے بارے میں زبان چلانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے اور زمانہ حاضر ہوتا رہا۔ داتا دلبخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار سے فیض یاب ہوتا رہا،
ہم جیسے تو داتا صاحب کے مزار پر جاتے ہی ہیں. ابھی الحمدللہ عرس شریف جاری ہے. 6 تاریخ سے آپ کو عرس شروع ہوگا. کثیر عرصانہ اولیاء آپ کے مزاروں پر حاضری دیں گے اور وید حاصل کریں گے. آپ کے مزار پر تو ایسے بزرگ حاصل ہوئے، ایسے بزرگ حاضر ہوئے جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے، جنہیں دنیا غریب نواز کہتی ہے. ایسے بزرگی داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور جب فیضیاب ہوتے ہیں تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کیا لے کر جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں گرج بخشید عالم مظہر نور خدا، کہ یہ تو خزانے لٹانے والے ہیں، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خزانے لٹانے والے ہیں. دیکھو خواجہ ایسا لے کر جا رہا ہے کہ دنیا کو ایسا نواز رہا ہے کہ دنیا مجھے غریب نواز نہیں. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کی شان بتا کر اور آگے فرمایا نام اشارہ پیر ہے کامل. جو ناقص لوگ ہیں یہ کامل پیر ہیں، اور جو کامل بھی ہیں نا یہ ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. کاملانہ رہنما یہ کامل لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. لہذا ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، ان سے محبت کرتے رہیں. ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، بڑا ہی لطف اندوز ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی چھوڑ بھی دیتے ہیں، یہ رب کی عطا سے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ان کے مزار پر حاضر ہو کر مانگتا ہے تو شرک و بدعت نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی تفصیل سے بیان کروں گا. بہرحال یہ آخری واقعہ سنا کی اجازت چاہتا ہوں. ایک شخص جو منکر اولیاء تھا، وہ داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتا اور کہتا ہے داتا 5 روپے چاہیے، اور کچھ نہیں کہتا، کہتا داتا 5 روپے چاہیے. ایک منکر اولیاء کھڑا تھا، کہتا داتا سے کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ، کہ اللہ نہیں دے گا. بولا مجھے تو داتا سے ہی چاہیے، دے گا اللہ ہی لیکن چاہیے داتا سے. بولا تجھے داتا کیا دے گا، لے 5 روپے. جب اس نے 5 روپے لیے، وہ بھی محبت اولیاء کا ایسا منظر تھا، اور کہنے لگا واہ داتا تیری شان نرالی ہے، تو نے دلوائے بھی ایسے انسان سے جو تیری شان کو یہ نہیں مانتا. جواب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ایسی محبت اس اللہ کے بندے سے ظاہر ہوتی ہے تو بالکل شرمسار ہو جاتا ہے کہ میں تو 5 روپے دے کر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اولیاء کرام کا دامن چھوڑ دینا. اسے کیا پتا تھا کہ دلوایا اگرچہ منکر کے ہاتھوں سے ہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ داتا نے یہ دکھا دیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے کہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے، تو میری امداد بھی اسی شخص کے ذریعے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب